امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر حملہ کر دیا۔ کراکس حملوں سے گونج اٹھا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں طیاروں کی نچلی پروازیں۔ وینزویلا حکومت نے تصدیق کر دی کہ حملے کراکس سمیت دیگر 4 ریاستوں میں ہوئے۔ ان امریکی حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ دھماکوں کے بعد کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ وینزویلا کے صدر نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی فوجی جارحیت کو مسترد اور سخت مذمت کرتے ہیں۔ امریکی جارحیت بین الاقوامی امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ امریکہ ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پر حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا وینزویلا اور اس کی قیادت پر کامیاب حملے کیے۔ میڈیا کے مطابق امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو فوری وینزویلا چھوڑنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب ایران اور کیوبا نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری وینزویلا پر امریکہ کے مجرمانہ حملے کے خلاف فوری رد عمل دے۔ پاکستان کا مقامی تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ۔ دفاعی صلاحیت سے دشمن خوفزدہ۔ تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق میزائل کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے میں مؤثر ہے، جبکہ تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار۔ ہندوستان کا مشن ہندوتوا عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ مودی کی ہندوتوا شناخت پر وال اسٹریٹ جرنل کی چارج شیٹ جاری۔ عالمی جریدے نے بی جے پی حکومت کی جمہوریت کی قلعی اتار پھینکی۔ جریدے کے مطابق مودی حکومت فاشسٹ ہے۔ مودی حکومت صرف ہندوتوا اکثریت کی ترجمان ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی دور میں مذہبی اقلیتوں پر تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ بھارت کا سیکولر دعویٰ بے نقاب ہو چکا۔ بھارت میں خوف اقلیتوں کی شناخت بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ روانہ۔ اسحاق ڈار بیجنگ میں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ 7واں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ 4 جنوری سے بیجنگ میں شروع ہوگا۔ اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر سال 2026 میں چین کا دورہ کرنے والی پہلی غیر ملکی شخصیت ہیں۔ MKM نے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں شہر والوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ڈمپر شہریوں کو کچل رہے ہیں، کھلے گٹر بچے نگل رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پورے ملک میں ای چالان 500 کا ہوتا ہے، لیکن کراچی میں 10-10 ہزار کیے جا رہے ہیں۔ جعلی ڈومیسائل سے شہری سندھ کے حصے کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ MKM رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا مہم کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز، چیئرمین سینٹ سے بھی رابطے کریں گے۔ اور نفرت کی آڑ میں کراچی کو برا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ بلاول بھٹو کے احکامات پر کراچی کی روشنیاں بحال کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کراچی کوئی نیا نہیں بلکہ پرانا شہر ہے۔ نینوس مارکیٹ، فیئر ہال سمیت امپریس مارکیٹ کو بھی بحال کیا ہے۔ لی مارکیٹ کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ جو پیسے جمع ہوں گے وہ شہر کی ترقی پر ہی لگائیں گے۔ شہر میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔